महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम अहम मालूमात हासिल करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। तारीख के झरोके से उर्दू ज़बान के चंद अहम इब्तदाई अखबारात। आज हम उर्दू ज़बान के चंद अहम इब्तदाई अखबारात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बर्रे सगीर हिंद व पाक का पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा था, जिसे हरिहर दत्त ने कलकत्ता से जारी किया था। 27 मार्च 1822 ईस्वी को इसका पहला एडिशन मंजरे आम पर आया था। कुछ अरसे बाद चंद नागुज़ीर हालात की बिना पर इसे फारसी ज़बान में मुंतकिल कर दिया गया। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा था। पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा था, जिसे हरिहर दत्त ने कलकत्ता से जारी किया था। और ये अखबार कब जारी हुआ था? 27 मार्च 1822 को इसका पहला एडिशन मंजरे आम पर आया था। ठीक है। और बाद में इस अखबार को चंद नागुज़ीर हालात की बिना पर फारसी ज़बान में मुंतकिल कर दिया गया था। ठीक है। हम जो भी मालूमात हासिल कर रहे हैं, सबक के आखिर में हम हर पैराग्राफ से कुछ सवालात भी आपसे पूछेंगे। तो आप तवज्जो से समाअत फरमाएं ताकि सवाल का जवाब लिखने में आपको आसानी हो। तारीख के झरोके से आज हम उर्दू ज़बान के चंद अहम इब्तदाई अखबारात के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। मौलवी मोहम्मद बाकर की इदारत में निकलने वाला दहली उर्दू अखबार उर्दू का एक अहम अखबार था, जो 1835 ईस्वी में जारी किया गया। इब्तिदा में इसका नाम अखबार दहली था, जिसे 1840 ईस्वी में बदलकर उर्दू दहली अखबार कर दिया गया। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में इस अखबार ने नुमायां किरदार अदा किया। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि दहली उर्दू अखबार, जिसे मौलवी मोहम्मद बाकर की इदारत में जारी किया गया, उर्दू का एक अहम अखबार था। और ये अखबार कब जारी किया गया? 1835 ईस्वी में। इब्तिदा में
اس کا نام اخبار دہلی تھا، جسے 1840 عیسوی میں بدل کر اردو دہلی اخبار کر دیا گیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں اس اخبار نے نمایاں کردار ادا کیا۔ تاریخ کے جھروکے سے آج ہم اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اودھ پنچ اردو کا مزاحیہ ہفت روزہ تھا۔ ہفت روزہ سے مراد ہفتے میں ایک بار شائع ہونے والا اخبار، روزنامہ یعنی روزانہ شائع ہونے والا اخبار، ہفت روزہ یعنی ہفتے میں ایک بار شائع ہونے والا اخبار، 15 روزہ یعنی 15 دنوں میں ایک مرتبہ شائع ہونے والا اخبار، اور ماہنامہ یعنی مہینے میں ایک بار شائع ہونے والا یعنی ہر مہینے شائع ہونے والا اخبار یا رسالہ وغیرہ۔ تو اودھ پنچ اردو کا مزاحیہ ہفت روزہ تھا، جسے منشی سجاد حسین نے 1877 عیسوی میں لکھنؤ سے جاری کیا تھا۔ اس اخبار میں سیاسی خبریں بھی ظریفانہ انداز میں پیش کی جاتی تھیں۔ یہ اخبار مغربی تہذیب کا مخالف اور ہندو مسلم اتحاد کا علم بردار تھا۔ اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ اردو کا مزاحیہ ہفت روزہ اودھ پنچ، جسے منشی سجاد حسین نے جاری کیا تھا، کب جاری کیا تھا؟ 1877 عیسوی میں لکھنؤ سے جاری کیا تھا۔ اس اخبار کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں سیاسی خبریں بھی ظریفانہ انداز میں پیش کی جاتی تھیں۔ یہ اخبار مغربی تہذیب کا مخالف تھا اور ہندو مسلم اتحاد و یکجہتی کا علم بردار تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ آج ہم اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ 1903 عیسوی میں مولوی سراج الدین احمد نے کرم آباد سے زمیندار نامی اردو اخبار جاری کیا، جس کی ادارت 1908 عیسوی سے ان کے فرزند مولوی ظفر علی خان نے سنبھالی اور اسے کرم آباد سے لاہور منتقل کر دیا۔ یہ اردو زبان میں ہندوستانی اخبار تھا۔ اس اخبار نے مسلمانوں میں بیداری اور سیاسی شعور کی تربیت میں کلیدی کردار نبھایا۔ اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ مولوی سراج الدین احمد نے 1903 میں کرم آباد سے زمیندار نامی اردو اخبار جاری کیا، جس کی ادارت کی ذمہ داری 1908 عیسوی سے ان کے فرزند مولوی ظفر علی خان نے سنبھالی اور اسے کرم آباد سے
لاہور منتقل کر دیا۔ یہ اردو زبان میں ہندوستانی اخبار تھا اور اس اخبار نے مسلمانوں میں بیداری اور سیاسی شعور کی تربیت میں کلیدی یعنی اہم کردار نبھایا۔ تاریخ کے جھروکے سے آج ہم اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ 1912 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے ہفت روزہ الہلال نامی اخبار جاری کیا۔ یہ اردو زبان کا پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا جو ٹائپ میں چھپتا تھا۔ اس میں سیاست کے علاوہ معاشیات، نفسیات، تاریخ، جغرافیہ، ادب اور حالات حاضرہ پر مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس کی مقبولیت سے گھبرا کر انگریزوں نے اسے بند کر دیا۔ اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 عیسوی میں کلکتہ سے ایک ہفت روزہ جاری کیا جس کا نام الہلال تھا۔ الہلال اردو زبان کا پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا جو ٹائپ میں چھپتا تھا اور اس میں سیاست کے علاوہ معاشیات، نفسیات، تاریخ، جغرافیہ، ادب اور حالات حاضرہ پر مضامین شائع ہوتے تھے، اور اس اخبار کی مقبولیت سے گھبرا کر انگریزوں نے اسے بند کر دیا تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے آج ہم نے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو سوال آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے اس کا جواب آپ لکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے یہ آسان مشق ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر کا پہلا اردو اخبار کون سا تھا؟ بر صغیر کا پہلا اردو اخبار کون سا تھا؟ ہم آپ کو جواب ضرور بتائیں گے، لیکن آپ پہلے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کریں۔ پورے جملے میں جواب لکھیں۔ بر صغیر کا پہلا اردو اخبار کون سا تھا؟ اس کا جواب ہے بر صغیر کا پہلا اردو اخبار جامع جہاں نما تھا۔ بر صغیر کا پہلا اردو اخبار جامع جہاں نما تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ اگلا سوال، بر صغیر کے پہلے اردو اخبار جامع جہاں نما کو کس نے جاری کیا تھا؟ بر صغیر کے پہلے اردو اخبار جامع جہاں نما کو
کس نے جاری کیا تھا؟ بر صغیر کے پہلے اردو اخبار جامع جہاں نما کو ہری ہر دت نے جاری کیا تھا۔ بر صغیر کے پہلے اردو اخبار جامع جہاں نما کو ہری ہر دت نے جاری کیا تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ سوال ہے، ہری ہر دت نے اخبار جامع جہاں نما کو کس شہر سے جاری کیا تھا؟ ہری ہر دت نے اخبار جامع جہاں نما کو کس شہر سے جاری کیا تھا؟ جواب ہے، ہری ہر دت نے اخبار جامع جہاں نما کو کلکتہ سے جاری کیا تھا۔ ہری ہر دت نے اخبار جامع جہاں نما کو کلکتہ سے جاری کیا تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ سوال ہے، جامع جہاں نما اخبار جامع جہاں نما کا پہلا ایڈیشن کب منظر عام پر آیا تھا؟ اخبار جامع جہاں نما کا پہلا ایڈیشن کب منظر عام پر آیا تھا؟ جواب ہے، جامع جہاں نما کا پہلا ایڈیشن 27 مارچ 1822 کو منظر عام پر آیا تھا۔ اخبار جامع جہاں نما کا پہلا ایڈیشن 27 مارچ 1822 کو منظر عام پر آیا تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ سوال ہے، دہلی اردو اخبار کے مدیر کون تھے؟ دہلی اردو اخبار کے مدیر کون تھے؟ جواب ہے، دہلی اردو اخبار کے مدیر مولوی محمد باقر تھے۔ دہلی اردو اخبار کے مدیر مولوی محمد باقر تھے۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ سوال ہے، دہلی اردو اخبار کب جاری کیا گیا؟ دہلی اردو اخبار کب جاری کیا گیا؟ جواب، دہلی اردو اخبار 1835 عیسوی میں جاری کیا گیا۔ دہلی اردو اخبار 1835 عیسوی میں جاری کیا گیا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ سوال ہے، ابتدا میں دہلی اردو اخبار کا نام کیا تھا؟ ابتدا میں دہلی اردو اخبار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، ابتدا میں دہلی اردو اخبار کا نام اخبار دہلی تھا۔ ابتدا میں دہلی اردو اخبار کا نام اخبار دہلی تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی
اخبارات۔ اب آپ کے سامنے ایک پیراگراف ہے اور اس میں کچھ الفاظ غائب ہیں۔ خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے۔ اودھ پنچ اردو کا مزاحیہ ہفت روزہ تھا جسے منشی سجاد حسین نے 1877 عیسوی میں لکھنؤ سے جاری کیا تھا۔ اس اخبار میں سیاسی خبریں بھی ظریفانہ انداز میں پیش کی جاتی تھیں۔ یہ اخبار مغربی تہذیب کا مخالف اور ہندو مسلم اتحاد کا علم بردار تھا۔ تاریخ کے جھروکے سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات۔ اس پیراگراف میں بھی کچھ الفاظ غائب ہیں۔ آپ کو بتانا ہے خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے۔ 1912 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے الہلال نامی اخبار جاری کیا۔ ہفت روزہ کلکتہ سے ہفت روزہ الہلال نامی اخبار جاری کیا۔ 1912 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے ہفت روزہ الہلال نامی اخبار جاری کیا۔ یہ اردو زبان کا پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا جو ٹائپ میں چھپتا تھا۔ اس میں سیاست کے علاوہ معاشیات، نفسیات، تاریخ، جغرافیہ، ادب اور حالات حاضرہ پر مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس کی مقبولیت سے گھبرا کر انگریزوں نے اسے بند کر دیا۔ بہت شکریہ۔